جو یوسف شریف بابا سرکار جس سواری پر سوار ہوتے تھے، آپ کے جانوروں کا حیوان ہونے کے باوجود بھی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی کے دوسرے انسان کا ڈالا ہوا چارہ نہیں کھاتے تھے۔ کوئی انسان اگر سرکار یوسفین کے گھوڑوں کے لیے یا آپ کی جو بھی سواری ہوا کرتی، آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا، دوسروں کے جا کر کھیت چرنا، دوسرے مقامات پر غذا کھانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سرکار یوسفین کی صحبت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا، آپ کی ریاضت کا، آپ کی عبادت کا، آپ کے تلاوت قرآن کا گھوڑوں پر، جانوروں پر یہ اثر ہوا معزز سامعین کرام کہ گھوڑے دوسروں کا ڈالا ہوا چارہ نہیں کھاتے تھے، چارہ وہی کھایا کرتے تھے جو یوسف شریف بابا سرکار آپ کو ڈالا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار یوسف شریف بابا سرکار کی کیا نرالی شان ہے، یوسف شریف بابا سرکار کی کیا نرالی شان ہے۔ حیدرآباد کا بچہ بچہ آپ پر قربان ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار یوسفین کا عرس شریف چل رہا ہے، 326واں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے سرکار یوسفین کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک کرامت گوش گزار کروں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بڑی کیفیتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں لغت عام میں کیفیت کے پلے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم سرکار یوسف شریف بابا کا دیدار ہو گیا، ہم کو فلاں کا دیدار ہو گیا، ہم کو فلاں کا جلوہ نظر آ گیا، ہم کو فلاں بشارے میں مل گئے۔ تو اس طریقے کا ایک اسلام کے نام پر بزرگان اسلام کی نسبت، ان کی محبت کی آڑ میں کئی حضرات ایسی چیزوں میں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، اللہ والے اگر ہو تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں معزز سامعین کرام کہ اس کو اللہ والا میں ہوں یہ ثابت کرنا نہیں پڑتا، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ فلاں خواب کے ذریعے، فلاں بشارے کے ذریعے۔ کئی حضرات تو اللہ ماشاءاللہ کیا کہیں ہم ان کے ذہنیت پر کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں بزرگ کے پاس ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے، انہوں خود ہمارے پاس آئے۔ بھائی اتنے بڑے نہیں ہو گئے، ہم تمام کو اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا چاہیے، ایسی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑا کڑا امتحان لیتی ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ کے محبوبین کو چھیڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے متعلق اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بتائیے آپ سرکار یوسفین کے عرس شریف کے موقع پر جتنے سامعین مجھے سن رہے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر کے، اللہ کے ولیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے، ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ یا گستاخانہ لہجہ استعمال کر کے اللہ سے جنگ کر سکے؟ یاد رکھیے کسی کے پاس سکت، حیثیت، طاقت، اوقات نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی کفر ہے معزز سامعین کرام۔ اب دیکھیے اللہ والے دراصل ہوتے کیسے۔ یوسف شریف بابا سرکار کی شان دیکھیے کتنی نرالی شان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے تعارف میں، سرکار یوسف اور شریف بابا سرکار یہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ ایک نے مصر چھوڑ دیا، ایک نے ہمارے لیے کنعان چھوڑ دیا۔ یہ دونوں حضرات ہجرت فرما کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، پھر انہوں نے واپس اپنے وطن کا رخ نہیں کیا، یہ سرزمین حیدرآباد دکن تشریف لائے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ پہلے تو یہ شیخ کلیم اللہ شاہ چشتی سرکار کے ساتھ دہلی گئے، اس کے بعد پھر ہمارے شہر میں حیدرآباد میں آ کر آباد ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی شان تو بہت بڑی بات ہے۔ جو یوسف شریف بابا سرکار جس سواری پر سوار ہوتے تھے، آپ کے جانوروں کا حیوان ہونے کے باوجود بھی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی کے دوسرے انسان کا ڈالا ہوا چارہ نہیں کھاتے تھے۔ کوئی انسان اگر سرکار یوسفین کے گھوڑوں کے لیے یا آپ کی جو بھی سواری ہوا کرتی، آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا، دوسروں کے جا کر کھیت چرنا، دوسرے مقامات پر غذا کھانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سرکار یوسفین کی صحبت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا، آپ کی ریاضت کا، آپ کی عبادت کا، آپ کے تلاوت قرآن کا گھوڑوں پر، جانوروں پر یہ اثر ہوا معزز سامعین کرام کہ گھوڑے دوسروں کا ڈالا ہوا چارہ نہیں کھاتے تھے، چارہ وہی کھایا کرتے تھے جو یوسف شریف بابا سرکار آپ کو ڈالا کرتے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پتا چلا کہ سرکار یوسفین کے، سرکار شریفین کے گھوڑے آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد ان کا یہ عالم ہے کہ دوسری جگہ منہ نہیں مارا کرتے۔ تو پھر بتائیے جس بندے پر یوسف شریف بابا سرکار کی نظر پڑ گئی اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو صحبت اور غلامی کا فیض ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے جب ان کا یہ عالم ہے صحبت میں رہنے والے جانوروں کا، تو یوسف شریف بابا کا مقام کتنا بڑا ہوگا، آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ تو ہم تمام کے بہت بڑے نصیب ہے، مقدر کی ہمارے معراج ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یوسف شریف بابا سرکار
سرکار کے شہر میں حیدرآباد میں پیدا کیا. اور جو سرکار یوسفین کے چاہنے والے، لازم بات ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تو پوری کائنات میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سرکار یوسفین کے چاہنے والے ہیں. تو یوسف شریف بابا کے جو چاہنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے ہیں. آپ اپنے مقدر پر جس مقام پر آپ ہیں قربان جائیں. ہم حیدرآباد والے تو الحمدللہ ناز کرتے سرکار یوسفین پر، لیکن آپ تمام جو محبت کرنے والے، آپ کی محبتیں بھی رائے گا نہیں جائے گی. آپ اسے خوش نصیبی سمجھے کہ آپ یوسفین کے نام لیوا ہے. سرکار یوسف شریف بابا کے چاہنے والے ہیں. یہ محبت اللہ رب العزت صاف اور پاک دلوں میں داخل فرماتا ہے. تو یوسف شریف بابا سرکار کی جو شان ہے بزرگ اور دوستو، بہت بلند و بالا ہے. ہم ایسے ہی کہہ دینا کسی کی شان میں کہ ہمارے کو جانے کی کیا ضرورت، ہمارے اندر تو کیفیت ہے، ہمارا فلاں اعلیٰ، یہ تمام کے تمام معاملات بزرگان عظام کی بارگاہ میں یاد رکھیے. آپ تمام کو باعث مار کا سبب بنیں گے. یہ جو چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے خود بھی بچے اور جو حضرات ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی روکے. بزرگ اور دوستو، اللہ والوں کے محبت، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہوتی. اللہ پاک جس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے وہی اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہوتے. تو سرکار یوسفین سے ہماری نسبت ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہم تمام کو سرکار یوسفین کے قدموں سے وابستہ رکھے، سرکار یوسفین کی نسبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو سرکار یوسفین کا عرس شریف بے حد مبارک ہو. وما علینا الا البلاغ.